اس کے باوجود وہ چاروں طرف کے گاؤں پہ رہا. یعنی اس کے علاوہ جب وہ اپنے علاقے میں ہے تو ان میں کیا فیل کر رہا ہے؟ تجربہ محسوس کر. لیکن چاروں سفر گاؤں پھرا اور کیا دیتا پھرا؟ تعلیم. لکھا پڑھاؤں کو کیا دیتا گیا؟ تعلیم دیتا گیا. ذرا سوچیں کہ یسوع نے تجربہ کیا کیوں؟ وہ بہت سے معجزے دکھانا چاہتا. وہ چاہتا تھا ان کے درمیان کیا رونما ہو؟ معجزے ہو، بڑے معجزے ہو، بڑی قدرت ظاہر ہو. مگر ایسا نہ ہو سکا. کیوں؟ اس نے کوشش تو کی. میں اس کو یوں کہوں گا کہ اس نے کوشش تو کی مگر کامیابی نہ ہو سکی. عظیم کام کیا ہے؟ بات تو یہ ہے عظیم کام کیا ہے جو یسوع چاہتا تھا. وہ کیا ہے؟ عظیم کام خدا کی قدرت اور جلال کا اظہار. یعنی خدا چاہتا تھا اس کی قدرت اور جلال کا کیا ہو؟ اظہار. آپ اگر جنم کے اندھے پر دھیان دیں اس موضوع پر، باوجود کہ اس کے شاگرد اس بات پہ توجہ دلا رہے ہیں کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے، یسوع نے اس طرح توجہ نہیں دی کہ میں اس بات پہ ٹیچنگ دوں، انہیں یہ سکھاؤں. بلکہ یسوع نے کہا کہ اس لیے ہے کہ اس سے خدا کی کیا ظاہر ہو؟ اس سے خدا کا جلال ظاہر ہو. یسوع تو چاہتا ہے جہاں وہ ہو وہاں کیا ظاہر ہو؟ جلال ظاہر، وہاں اس کی قدرت ظاہر. یسوع کچھ عظیم کام اور قدرت والا کام کرنا چاہتا مگر ایسا نہ کر سکا. کہاں پہ؟ اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں. اس نے کچھ بیماروں کو ضرور ہاتھ رکھ کے شفا. آج چرچ میں کہوں گا میرا ایمان ہے کہ یسوع کچھ بڑے شغلی معجزات کرنا چاہتا. اپنی قدرت کے کاموں کا بڑا ظہور چاہتا تھا. لیکن ان کی بے اعتقادی کے سبب وہ کوئی بڑا معجزہ نہ دکھا سکا. قدرت تھی، جلال تھا، ان کے نہ پانے کے پیچھے کون سی قوت کار فرما دی؟ بے اعتقادی. وہ جو لوگ تھے، حاضرین تھے، ہجوم تھا، بھیڑ تھی، مجلس تھی، لوگ تھے، وہ اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے اپنے لیے کوئی بڑا کام نہ پا سکے، بڑا معجزہ نہ نصیب کر سکے. یہی کچھ یسوع جو وہاں کہہ رہا تھا، اس وقت کہہ رہا تھا، ان لوگوں کے طرح سے کہہ رہا تھا. آج وہ اس وقت یہاں یہی کہے گا، مر کے چھڑا باپ اس کی چھٹ گیا. یسوع نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا اور تب اس نے کہا ایسی بے اعتقادی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی. غور کی، گاؤں کو پھرا، قصبہ قصبہ پھرا، شہر شہر پھرا، گھر گھر یسوع گیا. لیکن اس موقع پہ یسوع کہہ رہا ہے ایسی بے اعتقادی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ تعجب کی بات، جن کا میں ہوں، جن کے درمیان ہوں، جن کو لینا چاہیے یہ لے نہیں رہے، یہ پا نہیں رہے. اور جب میں باہر ہوں، لوگوں میں جاتا ہوں، تو وہ مجھ سے کیا لیتے ہیں؟ شفا، رہائی، برکت، قدرت. اور خدا یسوع اپنے گھر کے لوگوں پر کیا کر رہے ہیں؟ تعجب کر رہے ہیں. لیکن کس بات پر؟ ان کی
بے اعتقادی. میں ترجمہ مضمون ہے لیکن اس کے پیچھے جو لفظ ہے میں اس کو ریپیٹڈلی اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں. سبب کیا ترجمہ کرنے کا؟ بے اعتقادی. جس شخص میں، جس زندگی میں، جس گھرانے میں بے اعتقادی ہوگی وہ شفا نہیں پائے گا. آج ہمارے بہت سے لوگ گھروں میں بیمار ہوں، مشکل میں ہوں گے، دکھ میں ہوں گے، پرابلم میں ہوں گے. وہ آپ کو یہ ضرور کہیں ساری اپلیکیشن گردے دے دیں، ساری درخواست دے دیں، یا یہ کہیں گے کہ ہو سکے تو چرچ کے بعد خدا کی خادم کو گھر لیتے ہیں، بھائی صاحب کو کہنا ہے ذرا دعا کر، ذرا دعا کروا. یہ نہیں کہیں گے کہ دعا کروا لیں گے، لے ذرا دعا کرو. ذرا دعا کا کیا مطلب ہے؟ بے اعتقادی. جب آپ نے کہا ذرا دعا، اس کا مطلب آپ پہلے سے پریپیئر نہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ خداوند نے کوڑیوں کو صاف کیا ہے؟ کوڑ جیسی بیماری کو اگر آج کوئی چکن پاکس میں موجود ہے تو اس کو یہاں ہونا چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے. کیا چکن پاکس کوڑی سے زیادہ خطرناک ہے؟ جی زیادہ خطرناک بیماری. یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا نالج ہے، یہ ہمارا علم ہے جو ہمیں خائف کرتا ہے، ڈراتا ہے ایسا نہ ہو کہ دنیا نو لگ جائے. یہ جھوٹ کی بیماری ہے. ہم پرانے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں. لوگ طرح طرح کی بیماریوں سے بھرے ہوئے یسوع پر گرتے پھرتے تھے. اس کے باوجود کیا ہو رہی تھی؟ قدرت کام کرتی اور لوگ کیا پاتے تھے؟ شفا پاتے. آج اگر شفا نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کیا؟ جی بے اعتقادی ہے. وہ ان کی بے اعتقادی کا علاج جانتا تھا. یاد رکھیں، اسے دیکھی، اسے محسوس کی، اس کے باوجود کیونکہ معالج ہے، طبیب ہے، طبیب اعظم ہے، پھر بھی وہ علاج جانتا. وہ جانتا تھا ان کا علاج کیسے ہونا چاہیے. وہ ان کے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں جائے اور منادی کرے. اس نے چاہا، سوچا، پلان کیا کیسے اگر یہ اسی طرح چھوڑ دیے گئے جیسے میرے لوگ ہیں تو پھر لوگ کیا ہو جائیں گے؟ شوکری سے محروم، شفا سے محروم، معجزات سے محروم. اس نے علاج تلاش کیا. کیا کی جائے؟ لوگوں کے پاس جایا جائے، قصبوں میں جایا جائے، شہروں میں جایا جائے، گاؤں میں جایا جائے اور کیا کرے؟ منادی کرے. ان کے درمیان کیا کرے؟ کیا کرے؟ منادی کرے. اور آج میں بے اعتقادی کی 2 اقسام آپ کو بتاؤں گا. 2 سبب سے بے اعتقادی زندگیوں میں کام کرتی ہے. شاید کبھی یہ آپ کی زندگی میں ہو، آپ کے لیے کبھی معجزہ نہیں ہوگا، آپ معجزہ نہیں ریسیو کر سکیں گے، آپ اپنے لیے کوئی بڑا کام نہیں پا سکیں گے. چاہتے ہوئے بھی کہ آپ چاہتے ہیں میرے لیے ہو جائے، خدا میرے لیے کرے، لیکن نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ کہ آپ کے اندر کسی نہ کسی ایریا میں کیا کر رہی ہے؟ بے اعتقادی کام کر رہی ہے. اور میں آپ کو 2 قسم کی بے اعتقادی آج بتانا چاہتا ہوں. پہلی قسم خدا کے کلام کی لا علمی ہے. نمبر 1، یہ بے اعتقادی یہ تب ہوتا ہے جب لوگ یہ نہیں جانتے کہ ایمان کیسے کام کرتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے علم میں نہ ہو ایمان کیسے کام کرتا ہے، یا پھر یہ کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی مسیح ہے. وہ یہی نہیں جانتے کہ ایمان لانے کے لیے اقرار ضروری ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ ایمان لائیں
ایمان لانے کے لیے منہ سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اقرار کرنا. جب تو منہ سے اقرار کرے گا اور دل سے کیا لائے گا؟ ایمان لائے گا، پھر تیری زندگی میں کام. اور ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. ایمان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آپ عمل کریں. کس پر؟ جو سنتے ہیں، جو سنا گیا ہے اس پر عمل کریں. تو لا علمی کا علاج تعلیم ہے. سنیے، خدا کے رسول نے ان کو ڈائیگنوز کیا، نے جانا، پھر اس نے ان کا علاج کیا کیا؟ شروع کیا. کس چیز سے؟ تعلیم سے. لا علمی کا علاج کس میں ہے؟ تعلیم. اسی لیے یسوع تمام گردنوار کے گاؤں اور قصبوں میں گیا تاکہ ان کو کیا دے؟ تعلیم دے. وہ گیا تاکہ ان کو تعلیم دے. اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا اور یہ یوبلی کا سال ہے. اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ خدا کے رسول نے جب اس صحیفے کو پڑھا، جب اس کلام کو پڑھا اور سال مقبول کا کیا کیا؟ اعلان. اس کو کون سا سال مقرر کیا؟ شوبلی کا، آزادی کا، رہائی کا، شفا کا. اس لیے لفظ شوبلی استعمال کرو. شوبلی کا مراد ہے رہائی، آزادی، معجزات، ڈیلیورنس، چھٹکارا. اس نے کہا کہ خدا کا مسح کس پر ہے؟ مجھ پر. اور یہ سال کس کا ہے؟ شوبلی کا، معجزات کا. اس کو سال مقبول کہا گیا. یہ تمہاری آزادی کا وقت ہے. خدا نے کہا شفا آپ تمہاری ہے. تم جو شکستہ دل ہو آپ کو بھی شفا ہو سکتی ہے. تم اندر آتے ہوئے بھی مبارک ہوگے اور باہر جاتے ہوئے بھی مبارک ہو. کیسی بات! جیسے اس نے اسرائیل کو کہا تیرا باہر جانا ویسے برکت ہوگا، تیرا اندر آنا ویسے برکت ہوگا. یہ ہے بلیسنگ، یہ ہے برکت. جب آپ باہر جائیں برکت ہو، جب آپ اندر آئیں کیا ہو؟ برکت. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں برکت لے کے جائیں. جب اپنے واپس گھرانے میں آئیں تو آپ کے پاس کیا ہو؟ برکت. خدا نے کہا میں آپ کو ایسی برکت، ایسی شفا، ایسی رہائی اور ایسی قدرت دینا چاہتا ہوں جو کس سے بھری ہوگی؟ برکت سے. اور تم مبارک ہو. کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے لوگوں کے لیے. اور قرض کی لعنت سے چھوٹ جاؤ گے. یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بات ہے جو قرض کے نیچے رہتے ہیں، جو اکثر قرض اٹھا لیتے ہیں. خدا کا شکر کرتا 14 سال ہے 10 روپے کسی کے نہیں دے. 10 روپے فل ٹائم خدمت کرتا. خود خدا کے قدموں میں رہتا ہوں. بیوی ہاؤس وائف ہے، بچے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، اور کوئی ایسا وسیلہ نہیں جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ کچھ بھی نہ ہو. چلو میں نہیں تو بیوی کم از کم سٹاف نرس ہے وہی لے آئے گی، اس کی تنخواہ سے گزارا چل جائے گا. نہیں تو کم از کم بیٹی کسی بینک میں اچھے اس پہ ہے، اس کی تنخواہ سے ہو جائے گا گزارا. نو سر. آج میں اس برکت کو جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، جو خدا نے مجھے دی ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی دیں. آپ کے لیے بھی یوبلی بنے، آپ کے لیے بھی شفا بنے، آپ کے لیے بھی رہائی بنے، آپ کے لیے بھی نجات بنے. آپ بھی قرض جیسی لعنت سے کیا حاصل کریں؟ چھٹکارا. قرض انسان کو مارتا ہے. یاد رکھیں، قرض دار دن کے وقت ذلت میں رہتا ہے اور رات کو بے سکون